ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ. میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ہاں میرے دوستو دیکھو، بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. حضرت عمر روتے روتے آئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارا بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما ابکی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں. وہ ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں. بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم. نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا. میرے دوستو بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ابھی وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. فرمایا عمر بلاؤ ان کو، بلاؤ. حضرت عمر گئے. میرے دوستو جیسے دروازہ کھلا اور وہ صحابی آئے جیسا کوئی دیوانہ ہو، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے. میرے دوستو وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا. اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں. ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے. بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے نبی بھی رونے لگے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے. کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے. حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی. بس وہ رونے لگے. ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا. آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے. بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. باقی میں گناہ بتانے والا نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا، تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ، لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا. لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا. اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا. ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا؟ میرے دوستو وہ صحابی بہت دیر تک روئے. اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا، عجیب و غریب گناہ. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے. میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں. مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں. تو میں چور ہوں. دنیا والے اور بھی چور ہوں گے، لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا. اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں. اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا. اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی. انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا. میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو. چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا. عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا. میں نے کفن کو باہر تو نکالا، لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا. جو
کل قیامت میں میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں. تو بھاگتا کہاں ہے؟ کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا, آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا. بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا. میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا لیکن مجھے چین نہیں آیا. میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں, آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے. میرے دوستو یہ کہنا تھا. لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف. اور میرے دوست وہ حضرت عمر بیٹھے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے. بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے. اتنا بڑا سنگین گناہ, اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا, تیرا معاملہ اللہ کے حوالے. وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے, جا تو اللہ کے حوالے. میرے دوستوں لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے. وہ انصاری صحابی وہاں سے, ہاں میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے, وہ انصاری صحابی گئے اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے. جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے. کتنے دن؟ ہاں اب سمجھنا, 3 دن گزر گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, حضرت عمر بھی بیٹھے, حضرت ابو بکر بھی بیٹھے, بہت سے صحابہ بیٹھے اور حضرت جبرائیل آئے. بھائی کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے. سب سے پہلا سوال کیا, اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھائی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے. دوسرا سوال کیا, آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا. پھر سوال کیا, انسانوں کو کس نے پیدا کیا, جناتوں کو کس نے پیدا کیا, درندوں کو کس نے پیدا کیا, چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے, اتنے سوال کیے, اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے. کہا جبرائیل صاف بات بتا دو, میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ, لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے, میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا. اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا, حضرت ابو بکر کو کہا, صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو, ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ. میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے. میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا. اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں. بھائی وہ سجدے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا, بھائی اٹھ جا, نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستو وہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا, تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل, میں آگے آگے بڑھتا, تو میرے پیچھے چل. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے, یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے. میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے, اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا, اللہ نے کیا کہا, وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا, عصر کی نماز کا وقت ہو رہا, میں عصر کی نماز پڑھا تھا, تو عصر کی نماز پڑھ لے, عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے. یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے, عصر کی نماز شروع ہوئی. وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بھائی وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے, سجدے میں انتقال ہو گیا, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. میرے دوستو وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, ہمارے پیارے نبی قریب گئے. اب میرے دوستو سننا, جو بھی معاملہ ہوتا, کفن کا معاملہ, جنازے کا معاملہ, جنازے کی نماز کا معاملہ, سارا معاملہ ہوا, یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا.
بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے, کیا اللہ کی مغفرت ہے, کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا, اپنے پاس بلا بھی لیا. ہمارے نبی قبر میں گئے, ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے, اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. بھائی کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سارے صحابہ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے, اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے, اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں, میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں, اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا, ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے, فرشتے جمع ہو گئے, اور اس لڑکی کو لایا گیا. بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا, اس لڑکی کو لایا گیا. میں قبر میں پہنچا, سارے فرشتے جمع ہو گئے, تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائیں, ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا, آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے. میرے دوستو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستو میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے, آج تو بڑی پیاری رات ہے. اگر آج کوئی گنہگار رو لے, بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بے گناہ تو ہم سے بہت ہوئے. آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے, ایک آنسو کا قطرہ بہا لے, قسم خدا کی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس لیے میرے دوستو آج کی رات بڑی پیاری رات, بڑی مغفرت کی رات, بڑی رحمت کی رات. بھائی سب کہو انشاءاللہ. بھائی دعا کریں گے نا اللہ سے, بھائی سب مغفرت مانگیں گے نا اللہ سے, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک عجیب بات بتاؤں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دعوت ملی. کیا ملی؟ آپ لوگ احمد آباد میں دعوت کرتے ہو کہ میں تو جب بھی آیا مولانا حبیب نے کھلایا. مولانا تیرے گھر میں چولہا جلتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا قاری احمد علی آنے والے؟ آپ نے مولانا حبیب کو کہا کہ میں گھر پہ دعوت رکھوں, آئندہ سے بیوی کو پوچھ کر کام کر لینا. سنو ہمارے آقا, یہ بہت پتے کی بات ہے, میں ہنساتا ہوں اس لیے کہ ابھی توا گرم کر رہا ہوں, بہت پتے کی بات ہے. میری بیٹیاں تم لوگ بھی سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی. بولو دعوت ملی. دعوت میں یہ بہت لمبا واقعہ ہے, میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں. دعوت دینے والی ایک عورت تھی جس نے کھانے میں زہر ملایا. بولو کھانے میں, اور وہ بھی زہر مسموم, یعنی بہت ہی ہیوی ڈینجر زہر اس نے ملایا. اور اس نے کیا سوچا, اگر نبی ہے تو نہیں کھائیں گے, اللہ ان کو بتا دے گا, اور اگر نبی نہیں ہے تو کھا لیں گے. اس نے کھانے میں زہر ملایا. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے, صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے, اور وہ زمانے کا دستور, بلکہ آج کے زمانے کا بھی دستور ہے, جب تک بڑا شروع نہ کرے چھوٹے لوگ کھانا شروع نہیں کرتے. بھائی جب پیر شیخ کھانا کھائیں گے تو سارے لوگ کھانا کھائیں گے. یہاں الٹا معاملہ احمد آباد میں نے دیکھا, مولانا آوے کہ نہیں آوے, امیر صاحب, آج میر صاحب بھی میرے ساتھ میں کھانا کھائے ماشاءاللہ. یہ کون ہے ساتھ میں؟ یہ اس وقت تھے نا, کیا نام ان کا؟ اقبال شیخ. آپ کو چہرے سے میں پہچان گیا ماشاءاللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اچھا آپ لوگ سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی, سارے صحابہ بیٹھے ہیں, سننا صحابہ بیٹھے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت ہے, گوشت رکھا ہوا ہے, زہر ملا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا چلو میں کھانا شروع کرتا ہوں, آپ لوگ بھی شروع کریں. سننا برابر. ہمارے نبی نے روٹی لی, بولو ساتھ میں, روٹی لی, اس پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا, اور اس کے بعد ہمارے نبی دیکھو, ہاں ہمارے نبی یوں لے گئے. کہاں لے گئے؟ یہاں اپنے ہونٹ مبارک تک لے گئے, یہاں چھوا, ہونٹ مبارک تک لے گئے. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا لا تاکل فإنہ مسموم, میرے نبی کھانا نہیں, اس میں زہر ہے. ہمارے نبی نے فوراً وہ لقمہ بولو رکھ دیا. پھر سننا, ہمارے نبی نے پہلے کیا لی؟ روٹی, اس کے اوپر کیا رکھا؟ گوشت کا ٹکڑا, اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے یہاں ہونٹ مبارک پر آیا, روٹی میں سے آواز آئی, گوشت میں سے آواز آئی, نبی نہیں, میرے نبی نہیں, فإنہ مسموم, اس کے اندر زہر ہے. ہمارے نبی نے واپس رکھ دیا, اور سارے صحابہ کو کہا کھانا رکھو, رکھ دو کھانا, اس میں زہر ملا ہوا ہے. خیر بہت لمبا واقعہ ہے.
مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ روٹی اور وہ گوشت نے کیا کہا؟ میرے نبی کھانا، بولو کھانا، اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ ایک سوال احمد آباد والوں، روٹی تو کب سے دسترخوان پر ہے، گوشت بھی دسترخوان پر ہے. ہمارے نبی آئے، روٹی کہاں تھی؟ دسترخوان پر. گوشت کہاں تھا؟ اسی وقت روٹی بول لیتی میرے نبی نہیں کھانا، گوشت کہہ دیتا نہیں کھانا، ہمارے اندر زہر ملا ہے. اچھا ہمارے نبی نے جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، گوشت کا ٹکڑا رکھا، تب روٹی کیوں نہیں بولی؟ تب گوشت کا ٹکڑا کیوں نہیں بولا؟ خیر ہمارے نبی نے لقمہ ادھر تک لیا، ابھی قریب تھا، اب روٹی کیوں نہیں بولی؟ گوشت کیوں نہیں بولا؟ ہمارے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک سے لگایا، ہونٹ مبارک سے لگایا، حدیث میں لکھا شفت مبارک سے لگایا، تب روٹی بولی اور گوشت بولا کہ ہمارے اندر زہر ہے. سوال ہوتا ہے احمد آباد والوں، وہ روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا زمین پر کیوں نہیں بولا؟ نبی کے ہاتھ مبارک میں کیوں نہیں بولا؟ وہ روٹی کا ٹکڑا اور وہ گوشت کا ٹکڑا جب اوپر ہاتھ آیا تو کیوں نہیں بولے؟ کب بولے؟ جب نبی کے کیونکہ وہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت بھی چاہتا تھا. ایک مرتبہ نبی کے ہونٹ مبارک کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بولو نبی کا دامن، سبحان اللہ. وہ بے جان روٹی، وہ بے جان گوشت کا ٹکڑا وہ چاہتا تھا ایک بار میرے نبی کا چومنا ہم کو بھی نصیب ہو جائے. احمد آباد والوں، بے جان روٹی کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے مس ہو جاؤ. گوشت کو شوق ہے، نبی کے ہونٹ مبارک سے لگ جاؤ. ہم بے حیا بے شرم جن کو نبی کے چہرے سے بھی نفرت، نبی کے کپڑوں سے بھی نفرت، آج سے تعلیم کی طرف دھیان دیں گے انشاءاللہ. بلکہ میں تو سب کو ایک بات کہوں گا، آپ برا نہ مانے، آپ لوگ اتنا شوق سے بیان سن رہے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے نا؟ ارے بولو نا ہاں. ایک پیاری بات سناؤ، دل حیران ہو جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر ایک شخص بیعت ہوئے. بیعت سمجھتے ہو نا؟ ان کا نام تھا شیخ عبد الحق. بولو کیا نام؟ چلو شیخ عبد الحق عصر کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بولو کیا ہوئے؟ بیعت ہوئے. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد آئے، آ کر رو رہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کیا جواب دیا معلوم؟ کہا اللہ کے بندے، آپ واقعتاً اللہ کے ولی ہے. کل عصر کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو سویا 10 منٹ بھی نہیں گزری، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. 10 منٹ ہوئی مجھے سو کر، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو خواب میں نبی کا دیدار ہوا. اب میرے جیسا کوئی پیر ہوتا نا، کہتا واہ 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 واہ، دیکھ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوا، رات کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا. میرے جیسا ہوتا تو کہتا لے کیا کچھ لے کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا فرمایا معلوم؟ اچھا سوتے سوتے نبی کو دیکھا، سوتے سوتے آنکھیں بند تھی، نبی کو دیکھا. ارے محبت پیدا کر، دیکھ سامنے دیکھ، اللہ کے رسول جا رہے ہیں. وہ شیخ عبدالحق کہتے میں نے نظر اٹھائی، میرے نبی وہاں سے گزر کر چلے گئے. بولو سبحان اللہ. کہا سوتے سوتے دیکھا تو کیا کمال دیکھا، کھلے کھلے آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لے. یہ کن کو ملے گا؟ جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہوں گے، موبائل پہ بلیک میل نہیں کرتے ہوں گے، سنیپ چیٹنگ نہیں کرتے ہوں گے، یوٹیوب اپنا ناپاک نہیں کرتے ہوں گے، اپنا سٹیٹس گندا نہیں بناتے ہوں گے. اس لیے میں تمام سے کہوں گا، خاص کر کے میرے بچے بچیوں، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے. میں نے یہاں پیچھے بیٹھ کر جو آپ کا پروگرام سنا، میرا دل واقعتاً بہت خوش ہوا. بہت سارے جلسوں میں جانا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ کچھ فارمالٹی کرنا پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن یہاں فارمالٹی نہیں، میں ریالٹی میں آ کر کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، بہت عمدہ تھا. اب آپ لوگ اسی کو کیری آن، یعنی چلتے رہو، انشاءاللہ اللہ آپ سب کو چمکتا ہوا ستارہ بنائے گا انشاءاللہ. لیکن اپنے ماں باپ سے زبردستی موبائل گیم ویم کھیلنا ہے تو تھوڑی دیر ہو گیا بس ختم، پوری رات. اور میرے جوانوں آپ سے بھی کہوں گا، یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، ایم ڈی، یہ سب کینسر کی چیزیں ہیں. اس کو چھوڑنا ہے، آپ لوگوں کو چھوڑنا ہے.
نہیں بولو ہاں بولو چھوڑنا ہے. یہ پیرانے پیر کا مہینہ میں وہ بھی علاج بتاؤں گا کیسے چھوڑنا ہے. سب کو دوا دوں گا آج, ایسی دوا دوں گا, نہ بیڑی نہ سگریٹ نہ تمباکو نہ گٹکا نہ ایم ڈی نہ دارو نہ جوا نہ زینا. لیکن کون کون میرے پاس سے علاج لے کے جائے گا؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے, بولو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. لے کے جائیں گے. پیرانے پیر کا مہینہ ہے, جھوٹ نہیں بولنا, لے کے جائیں گے. اچھا فری میں لے کے جائیں گے کہ کچھ چارج دے کے جائیں گے؟ بچیاں بہت اچھی فری میں. خیر اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں, آ جاؤں. کتنی دیر ہو گئی میرے کو بولتے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ میرے کو بھی میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, لمبا لمبا بیان کرتا ہوں تو بہت غصے ہوتی ہے. آپ کی بیوی غصے نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں, شادی ہوئی ہے تو نہ بولو. تو بھی کیوں یوں کرتے ہو بھائی؟ بغیر شادی کے بیوی نہ بولتی, کوئی گرل فرینڈ نہ بولتی تم کو؟ مولانا حبیب صاحب, بیوی کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوتا, مانو میں اتنا گڑبڑ ہوتا. آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں, وہ ایک ابا تھا بیچارہ, بیٹی جوان ہو گئی, بیٹی کا نام تھا مدینہ. بولو بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مدینہ. بہت اچھا نام ہے مدینہ. ارے بولو نا, بہت اچھا نام ہے مدینہ. چلو ابا نے بیٹی کی شادی کرا دی, بھائی شادی ہو گئی, 4-5 مہینے ہو گئے. پھر وہ ابا نے نا, بیٹی کے ابا, وہ اپنے داماد کو, اپنے جوائی کو, کیا بولتے, جوائی بولتے نا, داماد کو ملنے گئے. جا کر کہا بھائی 4 مہینے ہو گئے میری بیٹی تمہارے گھر پر ہے, ہماری بیٹیا تمہارے گھر پر ہے, اور 4 مہینے ہو گئے ہم نے بہت اچھی بیٹیا تم کو دی ہے, نام مدینہ ہے, خوبصورت بھی ہے خوبصورت بھی ہے. وہ جو داماد تھا نا, داماد, ہاں تو سن, تو شادی نہیں کی اس لیے سن. وہ جو داماد تھا نا, وہ ایسا بیٹھا ہے ایسا. ارے وہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے, نام مدینہ ہے. وہ یوں بیٹھا ہے, ارے میری بیٹی بہت اچھی ہے. دھیرے سے سر اٹھایا, احمد آباد کا ہوگا, دھیرے سے سر اٹھا کر کہا آپ نے بیٹی دی میرے کو بیوی بنا کے, وہ میری بیوی بن گئی, آپ نے نام مدینہ رکھا, لیکن 4 مہینے میں معلوم ہوا وہ مدینہ نہیں, وہ تو کربلا ہے. دیکھو سب لوگ ہنسے نا, میرے کو بہت اچھا لگا, تو بھی ہنسا نا, توا گرم ہو گیا. اب دیکھو ایمان والی بات کرنا, بالکل یہاں سے کھسکنے کی بات نہیں کرنا. ایک ساتھ میں آواز دو گے آپ لوگ, ساتھ میں آواز دو گے, بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو مصطفیٰ کا دامن. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے, بولو مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع بولے گا, ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. پورا مجمع ساتھ دے گا, ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ, ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ بولے, سبحان اللہ. پورا مجمع بولے, رات کا سناٹا, بولو رات کا سناٹا, ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے. صحابہ فرمائے رات کا سناٹا ہے, ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اس پر سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی مکہ کی گلیوں میں جائے, مکہ کے بیابان میں جائے, مکہ کے جنگلوں میں جائے, مکہ کے درختوں کے پاس سے جائے, ہمارے نبی مکہ کے پتھروں کے پاس سے جائے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. احمد آباد میں پہلی مرتبہ مولانا حبیب, ایک بہت پیاری بات نظر کرتا ہوں. ہم لوگ کہاں رہتے؟ تو میرے کو بھی معلوم, زمین پر. کہاں رہتے؟ حضرت آدم کہاں رہے؟ حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت ابراہیم, حضرت داؤد. 1,24,000 یا 2,24,000 سارے نبی کہاں رہے؟ ہم کہاں رہتے؟ ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟
ना 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 ना, हमारे नबी जमीन पर नहीं रहे, शुरू में रहे, फिर अल्लाह ने जमीन पर नहीं रहने दिया। अब आपको बताओ, जो लोग मदीना मुनव्वरा गए, आमीन बोलो अल्लाह सबको ले जाए। अरे आमीन बोलो अल्लाह सबको ले जाए। आप जब मदीना मुनव्वरा जाओगे इंशाअल्लाह, और जब मस्जिद नबवी में जाओगे बोलो इंशाअल्लाह, आज भी आपको नबी का मिंबर नजर आएगा। वो मिंबर की शक्ल बदल गई है, बोलो शक्ल। उस जमाने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकड़ी वाला मिंबर था, अब जो मिंबर बना है वो पूरे कीमती मार्बल वाला मिंबर बना है। मिंबर की जगह वही है, बोलो मिंबर की जगह वही है। अच्छा, ये मिंबर इस तरफ आप देखोगे ना तो हमारे नबी का हुजरा मुबारक, यानी हमारे नबी का पूरा कमरा, बोलो पूरा कमरा। अब वो पूरा कमरा, और यहाँ क्या है, भूल गए, यहाँ क्या है, मिंबर, वहां क्या है, हमारे नबी का कमरा मुबारक। और कई हदीस की किताबों में लिखा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा बैन बैती व मिंबरी, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा मिंबर और ये मेरा पूरा घर। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे घर के वो किनारे से लेकर मिंबर के वो किनारे तक जितना जमीन का एरिया है, दुनिया समझती है ये जमीन है, ये जमीन नहीं, ये जन्नत का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम लोग जब उम्रा के लिए जाते हैं तो मोबाइल में ऐब लेते, ऐब कि मेरे को रियादुल जन्नह में जाके बैठना है, वहां जाके मेरे को 2 रकात नमाज पढ़ना है, क्योंकि हमारे नबी के मिंबर का किनारा, हमारे नबी के हुजरा मुबारक का किनारा, यहां से लेकर वहां तक जितना एरिया है वो जमीन नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है। हमारे नबी ने फरमाया, जब कयामत आएगी सब इधर उधर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टुकड़ा, हमारे नबी का घर, ये मिंबर, सब का सब जन्नत में पहुंच जाएगा। तो अल्लाह की कसम मेरे अहमदाबाद वालों, सारे नबी जमीन पर रहे, आदम हो, याकूब हो, यूसुफ हो, 1,24,000 नबी कम ज्यादा जमीन पर रहे, हम जमीन पर रहे, मुस्तफा जमीन पर नहीं जन्नत में रहे, बोलो सुभान अल्लाह। और मुस्तफा की बरकत से आज अबू बकर भी जन्नत में, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर भी जन्नत में, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी के विसाल के बाद हजरत आयशा वो कमरे में रही, तो हजरत आयशा भी कहाँ रही। एक बहुत अजीब बात बताऊं, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी क्या मोहब्बत करने वाले लोग थे, रुको, क्या मोहब्बत करने वाले लोग थे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते, जब फरिश्ता रूह निकालने आते, बोलो फरिश्ता, हमारी रूह कौन निकालते, फरिश्ता। कोई आजाब वाले फरिश्ते होते, कोई रहमत वाले फरिश्ते होते। फरिश्ते भी कितनी तरह के, अल्लाह ने फरमाया, वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नशता वस्साबिआति सबआ फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा। अल्लाह फरमाते फरिश्ते हर तरह के होते हैं, लेकिन हमारे नबी के लिए स्पेशल फरिश्ते को रखा गया जो रहमत का पैकर थे। आकर पूछा, मेरे नबी आपकी रूह निकालो, आपकी रूह मुबारक निकालो, पूरी परमिशन ली। हमारे नबी ने फरमाया, आखिरी वक्त में फरमाया, मेरी रूह लेकर कहाँ जाओगे, मेरी रूह लेकर। तो फरिश्ते ने कहा, ओ मलकुल मौत, फरिश्ते ने, जन्नत में लेकर जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया, क्यों जन्नत में लेकर जाओगे, अभी भी तो मैं जन्नत ही में हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे लिए तो जमीन भी जन्नत है और आसमान भी। ऐसे प्यारे नबी से कौन कौन मोहब्बत करता, हाथ ऊपर करे जरा, और साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। नबी के बालों से भी नफरत है। ये कौन से टाइप के बाल हैं, इधर बाल नहीं, इधर बाल नहीं, पीछे बाल नहीं, और जब बाइक पर बैठता है ना, इधर बाल नहीं, ऐसा लगता है ये बच्चा यतीम पैदा हुआ है। इधर से देखो बाल नहीं, ऐसा लगता कोई गरीब अहमदाबाद का जा रहा है, और पीछे से टकला, ऐसा लगता ज़कात का डब्बा बना हुआ है। और फिर क्या करेगा मालूम, या हमारे अहमदाबाद वाले जवानियों, बाइक पर बैठेगा, मौलाना बाइक पर बैठेगा, और मालूम है कंपनी वाले बाइक भी कैसा बनाती, पीछे वाला कहां बैठा है वो तो समझ में ही नहीं आता।
اچھا یہ بائک پر بیٹھے گا اور جان بوجھ کر جہاں سارا مجمع ہوگا، مرد عورتیں بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں، وہاں جا کر جان بوجھ کر زور سے آہ کر کے بریک مارے گا، اور سر پر ٹوپی تو ہوگی نہیں، ادھر بال نہیں ادھر بال نہیں ادھر، اور یوں کرے گا. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی کارٹون تیرے سے کون شادی کرے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک اور بات سنا دوں. ایک سفر سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں. میرے کو بھی سفر کرنا ہے، ٹرین پہ پہنچ جاؤں گا نا. مونا تیری بیوی کی جیسا میری بیوی نہیں ہے، تو پٹھان ہے تیری بیوی نرم ہے، میں نرم ہوں میری بیوی پٹھان ہے، بہت غصے ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ شادی نہیں کرتا ہے. کر لینا بھائی، تیرا نکاح پڑھانے آؤں گا میں. کیا نام تیرا بیٹا؟ محمد ثاقب. نام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ قبول کر لے میرا بیٹا. ایک روٹی اور ایک گوشت نے ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا پسند کیا. ہم لوگ بھی آج سے نبی کا چہرہ پسند کریں گے، بولو انشاءاللہ. نبی کے بال مبارک پسند کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ وفرا لما جمع. پوری زندگی ہمارے نبی نے بال مبارک رکھے، بولو بال مبارک. قسم اللہ کی ہمارے نبی کے بال مبارک کا کیا کمال ہوگا. حضرت ام سلمہ فرماتی میرے پاس نبی کے بال مبارک تھے، میں اس کو ہمیشہ برتن میں رکھتی تھی، اس برتن میں پانی ہوتا تھا. ام سلمہ کہتی میرے اللہ کی قسم مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا میرا دروازہ کھٹکھٹاتا. اماں، کیونکہ ام سلمہ ہماری ماں ہے، کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا اماں وہ ذرا پانی پلا دو نا. ام سلمہ کہتی وہ برتن میں سے تھوڑا پانی میں نکالتی، اللہ کی قسم وہ پانی حلق میں جاتا، اس سے پہلے اللہ بیمار کو شفا نصیب کر دیتا تھا. یہ نبی کے بال مبارک کا کمال تھا میرے دوستو. آج وہی بال ہم کو پسند نہیں آئے. ہمارے نبی کے وفرا، بولو لما جمعہ. کبھی ہمارے نبی کے بال کان کے درمیان تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی گردن کے اوپر حصے تک، وفرا لما جمعہ. اور حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے حلق کروایا. اللہ کی قسم ایسے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال مبارک. اچھا آپ کو میں سفر سناؤں یا نہیں سناؤں؟ نہیں پھر وصولی کروں گا، دو گے نا میرے کو وصولی؟ سناؤں. ایک سفر سنا رہا ہوں، اتنا پیارا سفر، اللہ کی قسم پوری دنیا سفر کرے مگر یہ سفر کا مقابلہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ سفر میں 3، بولو سفر میں کتنے؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع جلدی جلدی بولے کتنے؟ بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بولو آگے اللہ کے رسول. دائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت ابو بکر، بولو کون حضرت؟ بائیں طرف حضرت عمر. بتاؤ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ یہاں سفر میں حضرت ابو بکر، یہاں عمر، بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا برابر سننا، میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں. یہ سفر سے بڑھ کر کوئی سفر؟ بولو کوئی سفر. یہاں کون ہے؟ حضرت. اور حضرت ابو بکر بہت نرم دل والے. ارے بولو بہت. حضرت ابو بکر کو کوئی گالی دے وے نا، کوئی غصہ ہوئے نا، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ابو بکر جمال والے. بولو ابو بکر. آواز نہیں آ رہی. ابو بکر اور ادھر کون تھے؟ بہت کڑک، بہت غصہ. ارے بولو بہت. اتنا غصہ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تیرا رعب اور دبدبہ ایسا ہے تو جو گلی میں پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہم جو گلی میں پاؤں رکھتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر کم ہیئر. تو دیکھو عربی میں حضرت ابو بکر بہت نرم جمال والے، حضرت عمر غصے والے جلال والے. بولو حضرت عمر. پھر بولو حضرت ابو بکر جمال والے، حضرت عمر جلال والے، اور بیچ میں مصطفیٰ کمال ہی کمال والے. بولو سبحان اللہ. اب یہ سفر شروع ہوا. سننا، شام کا وقت ہے، جنگل ہے، آگے ہمارے نبی ہے. سننا، یہاں حضرت ابو بکر، یہاں حضرت. اچانک اتنی پیاری آواز آئی. کیا آواز آئی معلوم؟ اور کوئی بھی نہیں ہے، جنگل میں سناٹا ہے. آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. آواز آئی. حضرت ابو بکر عمر کو پوچھتے تم نے سلام کیا؟ حضرت عمر نے کہا نہ. بہت اچھی آواز ہے. حضرت عمر نے کہا ابو بکر تم نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے بھی نہیں کیا. تو پھر آواز کہاں سے آئی؟
آواز کہاں سے آئی؟ لیکن ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے. کہا چلتے رہو, اللہ کے رسول چل رہے نا, ہم لوگ بھی چلیں گے. ہمارے نبی اپنے قدم مبارک آگے بڑھا رہے. بولو یہاں پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر, یہاں حضرت عمر. 10 قدم مولانا, 10 قدم اور چلے ہوں گے. کتنے قدم؟ اب جو آواز آئی جنگل میں, جیسے مائک لاؤڈ سپیکر آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام, اللہ کے رسول تم پر سلام, اللہ کے محبوب تم پر سلام, ساری مخلوق میں بہتر تم کو سلام. اب حضرت ابو بکر اور عمر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کہا میرے نبی ٹھہر جاؤ, میرے نبی ٹھہر جاؤ. آواز آ رہی, کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کون کر رہا ہے؟ آپ سن رہے ہو یا ہم دونوں ہی سنتے ہیں؟ ہمارے نبی مسکرائے. بولو سبحان اللہ. اور ایک بات سمجھ لینا پورے احمد آباد والوں, جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے نا, ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا ابو بکر تم نے بھی سنا؟ کہا اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. حضرت عمر تم نے بھی سنا؟ ہاں اللہ کے رسول اتنی بلند آواز. لیکن ہمارے نبی کون کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ کو اتنا اچھا سلام کون کر رہا؟ سننا, اب حدیث کے الفاظ سننا. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني وعارفه ويسلم علي واسلم عليه. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سبحان اللہ ساتھ میں بولا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا ہے, ایک بڑی چٹان تھی. کہا سامنے دیکھو وہ پتھر نظر آتا, وہ چٹان نظر آتی ہے, وہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, وہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. پورا احمد آباد والے بولو ہمارے نبی کو سلام کس نے کیا؟ آواز نہیں آ رہی, کس نے کیا؟ اور بلند آواز سے بولو کس نے کیا؟ اب بلند آواز سے بولو وہ پتھر میں عقل ہے, وہ پتھر میں جسم ہے, وہ پتھر کو روٹی چاہیے, اس کو کپڑا چاہیے, اس کو مکان چاہیے, اس میں دماغ ہے, کچھ نہیں ہے, بے عقل بے دماغ. وہ نبی کو پہچانے اور ہمارے احمد آباد والے ایمان والے وہ نبی کو نہیں پہچانے. کل قیامت میں وہ پتھر کہے گا میں بے جان ہو کر بھی مصطفیٰ کو پہچانتا, تو کلمہ پڑھ کر بھی مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا تھا. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے, اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.